محرم الحرام کی مہینہ ہمارا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور ہمارا سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس سال کی برکتیں اور رحمتیں ہم پہ نازل فرمانا، اور مسلمان جہاں جہاں بھی مشکل میں ہے یا رب العالمین ان پہ اپنا رحم کرنا، اپنا فضل کرنا، کیونکہ اگر کہاں پہ کس جگہ کی بات کریں، ہر جگہ پہ دل اتنا خراب ہوتا ہے کہ دعائیں کرتے ہوئے بھی انسان کہتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے دعا کرے اور کن کے لیے نہ کرے، لیکن ایز اے مسلمان ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین جو کشمیر میں ہیں، جو غازہ میں ہیں، جو جس جگہ پہ مسلمان پس رہے ہیں، یا رب العالمین انہیں اپنی حفاظتوں میں رکھنا اور ان کی مشکلیں آسان کرنا، آمین ثم آمین۔ آئیے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں محرم الحرام کے بارے میں کہ اس مہینے کو حرام کیوں کہا گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کائنات کی تخلیق کی تو سال کے 12 مہینوں کا تعین اسی دن سے کیا گیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، تم ان مہینوں میں سے کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اب دیکھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی، اسی وقت سے 12 مہینوں کا تعین ہو چکا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں سے جو 12 مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ دیٹ مینس کہ 1/3 جو مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے، اور ان مہینوں میں تم کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی ساری ڈیٹیلز آتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایز اے مسلمان کیا ہمیں پتہ ہے، کیا ہمیں یہ پتا تھا کہ کون کون سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کی، بیسیکلی جو کہا کہ تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے، تم زیادتی نہیں کرو گے، تم نے یہ نہیں کرنا، تم اچھے کام کرو گے، اس مہینے میں افضل کام کرنے کا اجر زیادہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آنیسٹلی مجھے نہیں پتا تھا۔ جس وقت میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو تبھی مجھے پتہ لگا، تو میں خود بھی حیران ہوگی، اور اس کے بعد میں نے اپنی فیملی میں اپنے جاننے والوں میں سے جب کویسچن کرنا شروع کیا تھا تو آلموسٹ اگر آپ کہو کہ 99% لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کون سے مہینے حرمت والے ہیں، اور اگر ہیں بھی تو اس کی ریزن کیا تھی۔ تو آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آئی نو انشاءاللہ، میں گمان ہے میرا کہ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن میری طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو پروگرام سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ جب ہمیں اپنے دین کا پتہ لگتا ہے تو بیسیکلی ہمیں اپنا ہی پتہ لگتا ہے کہ ہم ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ناؤ وی نو، اوکے، اچھا یہ مہینے حرمت والے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیے تھے۔ دیکھیں جس وقت زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی اور آسمان بنایا، آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے تو فرشتوں نے بنا دیا تھا زمین پہ، تو اسی زمانے سے، کیونکہ اب دیکھیے کہ کون سے مہینے، 4 مہینے کون سے حرمت والے ہیں، آپ بھی یاد رکھیے گا۔ آسان طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ذوالحج تو آپ کو یاد رہتا ہے، ذوالحج سے ایک مہینہ ادھر کا رکھیں اور ایک مہینہ ادھر کا رکھیں، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحج اور اس کے بعد محرم، یہ 3 مہینے جو ساتھ ساتھ آتے ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہم جان لیتے ہیں کہ کیونکہ جس وقت سے زمین آسمان بنا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بھی اسی وقت سے دنیا میں بنا ہوا ہے، اور اسی زمانے سے ہی لوگ اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا اس زمانے میں، کیونکہ لوگ دور کا سفر کر کے آتے تھے، اور ڈیفینیٹلی اس وقت ایسی تو سہولتیں نہیں ہوتی تھی، راتیں اتنی ایسی ہوتی تھی کہ کہاں پہ پڑاؤ ڈالنا ہے، پھر قافلے لوٹے بھی جاتے تھے، پھر ڈر بھی ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں کتنا پیار آتا ہے جب ہمیں اس طرح کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے سے حج کے لیے، کیونکہ لوگ نکلتے تھے تو ایک مہینہ پہلے اپنے گھروں سے نکلتے تھے، اور جب وہ واپس حج کر کے جاتے تھے تو 1 مہینہ ان کو واپسی میں لگ جاتا تھا۔ تو یہ 3 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرمت کے کر دیے کہ اس میں آپ کوئی ظلم نہیں کرو گے، قتل و غارت نہیں کرو گے، کوئی چوری نہیں کرو گے۔ آپ بلیو کریں، اگر آپ ہسٹری پڑھیں کہ اسلام لانے سے پہلے قریش کے جو لوگ تھے نا، اہل قریش تھے، وہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا ان مہینوں میں تو وہ اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔
वो इतना एहतराम करते थे। और यहाँ तक हाल हो गया था कि कुरैश के अंदर जो मक्का के अंदर, क्योंकि लूट मार इतनी हो गई थी, लोग जब काफले जाते थे उनको लूट लेते थे, उनका सामान चोरी कर लेते थे। तो उस वक्त ये जो 4 महीने है ना, उसमें वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अब जितनी भी ट्रेडिंग होती थी, जो कारोबार होता था, वो सारा का सारा इन्हीं 4 महीनों में, एक तो वो हज के लिए निकलते थे, हज के लिए आते थे, वो सामान भी अपना लेके आते थे और फिर वो वहाँ पे बेचते थे, क्योंकि हर जगह से डिफरेंट जगहों से डिफरेंट लोग आए होते थे। तो वो बेसिकली एक ट्रेडिंग सेंटर भी उनका बना हुआ था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उधर से ये 3 महीने सेव कर दिए कि कोई कुछ नहीं करेगा। तो वो बिल्कुल भी इतना वो एहतराम करते थे और इतना डरते थे इन 4 महीनों से कि कोई चीज़ जो है वो खुलेआम, जैसे किसी ने काफिला लेके जाना होता था, उसको कोई डर नहीं होता था कि इस महीने में कुछ नहीं होगा। और इसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे जहाँ जाएगी मैं आपको बताऊंगी कि कितनी डिटेल से अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन महीनों की हुर्मत के बारे में बयान किया। अब हराम का क्या मतलब है? हराम का मतलब है इज्जत वाला महीना, अजमत वाला महीना। इस महीने में जो चीज़ें हराम की गई, जैसे ममनू कर दी गई थी कि ये नहीं करना, तो इस वजह से इसकी अहमियत भी बहुत थी। अब मुहर्रमुल हराम के महीने को अल्लाह सुब्हाना ताला ने, हदीस में हमें पता चलता है कि इस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये महीना अल्लाह का महीना है। देखिए 12 महीनों में से ये एक महीना अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ये मेरा महीना, इतना अल्लाह सुब्हाना ताला का पसंदीदा महीना। इसमें तो नेकियां करने का अजर भी इतना ज़्यादा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़ा रखते थे, जो हमारे रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े हैं, कहते हमने कभी नहीं देखा था कि उन फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा जो नफली रोज़े हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना एहतमाम करते थे जो 10वीं का रोज़ा रखने का, जिसको हम अशूरा कहते हैं। और वो इतने शौक से, इतने एहतमाम से ये रोज़ा रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि ये इस दिन का रोज़ा, एक दिन का रोज़ा जो है वो पिछले पूरे 1 साल के गुनाह माफ़ कर देता है अल्लाह सुब्हाना ताला। अल्लाह को इतना पसंद है। अब देखिए ये 10 मुहर्रम को इतनी अहमियत क्यों हासिल है, ये भी हमारे दिल में ख्याल आता है। क्योंकि ये तो अभी तो क्योंकि जैसे मैं जब तक वही बात कि कुरान को इतना इल्म नहीं था, तो मैं एकदम से मुहर्रम की बात आती थी तो मैं उसको करबला के साथ जोड़ देती थी। मुझे यही पता था कि अच्छा, मैं अक्सर अपने फ्रेंड से भी पूछती थी कि आप 10 मुहर्रम का जो शिया हैं फॉर एग्जांपल, कि आप नहीं रोज़ा रखते, क्योंकि मुझे यही था कि हम उसके एहतराम में रोज़ा रख रहे हैं। लेकिन जब फिर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपनी अकल पे ही हंसी आती है कि क्या हम सोचते हैं और हमने दीन को कैसे अपने मुताबिक बना लेते हैं, क्योंकि इल्म नहीं होता। तो फिर जब पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, तो फिर जब वो मदीना गए हैं, तो हिजरत करके गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे यहूद जो है वो भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि अहले किताब वो थे, यहूद थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से हमें जो आज़ादी दिलाई थी, वो इस दिन हमारी आज़ादी दिलाई थी और हमें कामयाबी मिली थी। तो उसके शुक्राने के तौर पर हम 10 मुहर्रम, हम अशूरा का रोज़ा रखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम एज अ मुसलमान ज़्यादा हकदार हैं कि हम भी इस दिन का रोज़ा रखें, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम नबी होने की हैसियत से, सारे नबी आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं, और उन्होंने अगर ये शुक्र, क्योंकि इंसानियत का शुक्र था ना कि उन्होंने उनको आज़ादी दिलाई थी, तो हम भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मुझे वक्त मिला, अगले साल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ज़िंदगी दी, तो अगले साल मैं अब 10 के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा। क्यों रखूँगा? गौर करने की बात है, ताकि यहूद के साथ मुशाबहत ना हो जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि इस चीज़ में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे उनकी मुशाबहत करना। और उन्होंने ये कहा, क्योंकि जब वो मदीना आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहूद तो उधर ही थे, मक्का में तो यहूद नहीं होते थे। तो जब उन्होंने देखा एक दफ़ा कि हज़रत आयशा उनके बाल बना रही थी, तो उन्होंने कहा कि साइड पे जैसे मांग निकालते हैं, तो उन्होंने कहा कि आयशा मेरी मांग दरमियान में निकालो। तो उन्होंने कहा कि क्यों, आज क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पे मैंने ये देखा है कि यहूद जो हैं वो अपनी मांग साइड पे निकालते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी उनसे मुशाबहत। ये गौर करने की बातें हैं। अब एक एक चीज़ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं होती है बाज़ चीज़ों को, कि देखिए मुशाबहत ये हम क्यों करें, ये बातें हमारे लिए काफ़ी हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार जो एक चीज़ कहते हैं, अफला तदब्बरून, अफला तदब्बरून, तो तदब्बर क्यों नहीं करते हो?
تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. میں جو ایک بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کو سوچ کے تو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو. آج ہماری مشابتیں دیکھیں کہاں کہاں جاتی ہیں, ہم کن کن چیزوں پہ مشابت کر رہے ہوتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث کیا کم ہے ہمارے لیے. اللہ اکبر. اب یہ سیکنڈ کویسچن ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ محرم الحرام پہلا مہینہ کیوں ہے اور یہ کیسے پہلا مہینہ بنا تھا, تو اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. جیسے ہسٹری پڑھنے میں ہوتا ہے نا کہ بچوں کو سٹوری کی طرح سمجھ آتی ہے تو پھر او اچھا اس کا یہ ریزن ہے. I'm sure آپ میں سے وہی بات ہے کہ سب کو آتا ہوگا. آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ ہر چیز میں یہ کہتی ہوں کہ یہ نئی چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے, لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میری طرح کے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو ہو سکتا ہے کہ نہیں پتہ ہو کہ آلموسٹ کہتے ہیں کہ 17 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کی توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ ہمارا ایک اسلامک کیلنڈر ہونا چاہیے جو کہ قمری حساب. اس وقت زمانے میں دیکھیں ابھی بھی ہمارا پورا دین, جب ہم بات کرتے ہیں کہ چاند کو دیکھ کے ہم نے روزے کا رکھنا ہے, چاند کو دیکھ کے نماز کا ہے, اس کو دیکھ کے ہم نے ایسے کرنا ہے, اور پھر عید کا بھی اگر آتا ہے تو چاند دیکھ کے تو ہم نے عید کا دن مقرر ہے. اگر روزہ آج اگر چاند نہیں نظر آیا تو روزہ رکھ لو, چاند نظر آ گیا تو پھر آپ عید کر لو. تو ہر ہماری تہوار جو ہیں وہ ہمارے چاند کے ساتھ قمری دنوں کے ساتھ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کو انہوں نے اس طرف ان کو توجہ دلائی تو اب یہ بات ہوئی کہ اچھا 12 مہینے تو ہیں, وہ تو پہلے سے تھے, لیکن اب کون سے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے. تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا, خاص طور پہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے اور حضرت علی سے مشورہ کیا, اور ان سے پوچھا کہ کون سا مہینہ ایسا ہوگا کہ جس سے ہم اپنے قمری جو ہم کیلنڈر بنا رہے ہیں اس کا ہم آغاز کریں. تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے لیے سب سے خوبصورت دن وہ ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے. اس کے بعد ہی تو اسلام پھیلا تھا ساری طرف, اس کے بعد ہی تو سارا ترقی ملی تھی ان کو. تو انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ جب وہاں سے ہجرت شروع کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ذوالحجہ کا آخری دنوں میں سے تھی, اور جس وقت وہ مدینہ میں تشریف لائے اس وقت جو پہلا چاند طلوع ہوا تھا وہ محرم کا چاند تھا. تو اس لیے اس کو بیس بنا کے انہوں نے محرم الحرام کو پہلا مہینہ اسلامک سال کا بنایا. اور وہی اللہ سے بس دعا ہی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا کرے. اور ابھی دیکھیے آپ کے پاس موقع بھی ہے, انشاءاللہ 10 محرم آ رہا ہے, ضرور روزہ رکھیے گا. کوشش کیجئے گا کہ 9 کا روزہ ساتھ رکھ لیں, اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 کے ساتھ 11 کا ملا دیں. اگر آپ یہ 2 روزے نہیں ساتھ ملا سکتے, فار ایگزامپل ایک روزہ 9 کا یا 11 کا, تو 10 کا تو ضرور رکھیں, کیونکہ پورے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اتنی خوبصورت احادیث لگتی ہیں اور اتنی موٹیویشنل لگتی ہیں. کئی دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے بچوں کو کینڈیز نہیں دیتے ہیں کہ دیکھو آپ یہ کرو گے تو میں 4 کینڈی دوں گی, یہ کرو گے تو میں یہ دوں گی آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ہم سے ویسے ایک چھوٹے معصوم بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ دیکھو تم روزے کا مہینہ نہیں ہے, تمہارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوگا, لیکن اس کا اتنا اجر ہے. دیکھو اگر تم روزہ رکھو گے تو پھر میں تمہیں پورے 1 سال کے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اور ہمارا گمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے. تو اس لیے روزہ رکھنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم جو سورۃ آل عمران کو پڑھ رہے ہیں اس میں حضرت مریم کا جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کا واقعہ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وفد نجران جو آیا تھا اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں. اب دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں, کس طرح سے ان کو وحی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, اور کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں, ایک ایک چیز کا رد کر رہے ہیں کہ جو تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تم اس کو ہی الہ مانتے ہو, تو وہ الہ نہیں ہے. اور اس کی ساری ون بائی ون اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دیکھو جو تم کہہ رہے ہو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کس طرح سے تم سمجھتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول تھے, اللہ کے بندے تھے, اور وہ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو اسی کی ڈیٹیل ملے گی. آتے ہیں واپس اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 48.
جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات عطا کیے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کرم ان کے اوپر تھے، آپ دیکھیے کہ وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ تعلیم دے گا اسے، کس کو؟ عیسیٰ کو، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتوراۃ، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ سارے حافظ تھے وہ تورات اور انجیل کے، اور وہ ان کی میموری بھی اتنی تیز تھی کہ وہ لوگ حیران ہو جاتے، تو آف کورس ہونی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے کہ علم تعلیم دینے والا کون ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ڈائریکٹ استاد کون ہے اس کے، وَيُعَلِّمُهُ، کہ وہ تعلیم دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تعلیم دیں گے، اور ان کے اتنے بڑے بڑے معجزے جو آگے آ رہے ہیں کہ وَرَسُولًا، اور وہ ایک رسول ہوگا، إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، کہ بنی اسرائیل کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول ہوگا علی العالمین، یہ نہیں کہا، کیونکہ ہر رسول جو ہے وہ، ہر نبی اور رسول جو پہلے آئے تھے وہ اپنی قوم پہ تھے، اسی لیے قرآن پہ جب بار بار بات ہوتی ہے یا قومی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی تھے وہ عالمین کے نبی تھے، اسی لیے مسلمانوں کو تبلیغ کا کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیں، کیونکہ اب ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا، جہاں تک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تک، تبوک تک تو اسلام پہنچ چکا تھا، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں آپ دیکھیے آدھی دنیا سے بھی زیادہ میں اسلام چلا گیا تھا، تو اس کے بعد سے آج ہماری جو حالت ہے اس کی وجہ سے ہم یوزلی تھوڑا سا ایسے ہمارا دل ہو جاتا ہے، لیکن آج بھی اگر ہم واپس اس میں چلے جائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، جو حضرت عمر کا زمانہ تھا، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے فتوحات کی تھی۔ آپ دیکھیں جب عمران خان جب سپیچ کرتے ہیں تو وہ بار بار اس زمانے کا جو ذکر کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ آج بھی اگر ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں جی ابھی بھی یہ حالات ایسے تھے تو فرشتے اب کیوں نہیں نازل ہو رہے ادھر؟ مسلمانوں کے حالات دیکھیں، وہاں ایسے ہیں، وہاں ایسے ہیں، وہاں ایسے ہیں۔ تو اس کا جواب تھا کہ ہماری استاذہ نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا کہ فرشتے تو آج بھی نازل ہوتے ہیں، لیکن وہ اس یہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ مسلمان کدھر ہیں جو ایسے مسلمان تھے، اور وہ ڈھونڈ کے واپس چلے جاتے۔ اب ہمیں صرف یہ کوشش کرنی ہے، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ابھی تک ہمیں پتہ چل رہے ہیں، ابھی تو ہم 3rd پارے پہ آئے ہیں، ابھی تو ہم سورۃ آل عمران میں ہی ہیں، آدھا بھی نہیں ہم نے ختم کیا اس کو، تو ہمیں جہاں جہاں اللہ کا حکم مل رہا ہے ہم سمینا و اطانا کرتے جائیں اور اللہ کے احکامات کو مانتے جائیں، تو انشاءاللہ مسلمانوں کو پھر ترقی ملے گی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ رسول ہوگا الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ اور اب یہاں پہ ایک دم سے دیکھیں بات چینج ہو رہی ہے، اب حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ جوان ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی قوم سے جو بیان کر رہے ہیں وہ یہاں سے وہ آیت شروع ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں انی، بے شک میں، قد یقیناً جئتکم، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، بی آیاتن، ایک نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ بار بار حضرت عیسیٰ کا جو کلام آتا ہے کہ میں نشانی لے کے آیا ہوں رب کی طرف سے، یا میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں، تو یہ بہت بڑی نفی تھی اس بات کی، کیونکہ وفد نجران کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی معجزات تھے ان کو، کیونکہ معجزات پہ تو وہ بلیو کرتے تھے، تو لیکن حضرت عیسیٰ کے جو معجزات تھے وہ خود نہیں کر رہے تھے، وہ باذن اللہ تھے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات کہ وہ نشانی میں لے کے آئے ہوں، نشانیاں جو بھی میں لے کے آئے ہوں وہ کہاں سے؟ اللہ کے حکم سے لے کے آئے ہوں۔ انی، بے شک میں، اخلقو، بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطینی، مٹی سے، کحیتی، پرندے کی کحیت طیری، پرندے کی مانند، پرندہ ایگزیکٹلی اسی طرح کا نہیں، پرندے کی مانند۔ آپ کو دیکھیں بچے جیسے کھلونے بناتے ہیں، مٹی لیتے ہیں اسے وہ پرندہ سا بنا دیتے ہیں، اگر اس کی چونچ نکالی اس طرح سے کر کے، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میں مٹی لیتا ہوں اور اس سے میں پرندے کی مانند ایک شکل بناتا ہوں،
फ़अनफ़ुख़ु, फिर मैं फूंक मारता हूँ, फ़ीही, इसमें, फ़यकूनु, तो वो हो जाता है तयरन, परिंदा, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अब देखिए ये जो बार बार बिइज़्निल्लाह आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो जब हम तफसीर पढ़ते हैं इसकी, कि असल में क्या हुआ था कि तौरात में उन्होंने बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ निकाल दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो जब वो ये पढ़ते हैं उनको मौजज़ात का सब पता है कि वो उनके पास ये मौजज़े थे। इसी वजह से वो मौजज़े ही ऐसे थे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि उस ज़माने में तिब का फैशन था, और लोग जो है फैशन मीन्स कि इतनी ज़्यादा आम थी कि लोगों ने बड़ी तरक्की उसमें कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको मौजज़े भी ऐसे दिए थे। अब वो देख रहे हैं कि एक बंदा जो है वो ऐसे काम कर रहा है जो इंसान के इख्तियार में ही नहीं है, तो वो अगर उनकी वो बुक में भी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उनके दिमाग में ये आता है कि ये तो फिर कोई अल्लाह का कोई ख़ास बंदा है, जैसे हम तो बंदा ही कहते हैं। मुझे तो ये कहते हुए भी, उन्हीं के लफ्ज़ सोचते या उनकी सोच बयान करते हुए भी ये कहना अच्छा नहीं लग रहा कि वो कहते हैं कि ये अल्लाह का बेटा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं ना सूरह काफ में कि काबुरत कालिमतुन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि इतनी बड़ी बात वो अपने मुंह से निकालते हैं कि नबी तुम छोड़ दो इनको, तुम अपना दिल हल्का ना करो उनके लिए। तो बिल्कुल वही बात है कि वो कहते हैं कि बेस्निल्लाह, कि क्योंकि अगर उनको ये पता हो कि बेस्निल्लाह है तो फिर तो सारा मामला ही ख़त्म हो जाए ना, यहाँ पे तो रद्द है वो सारी बात का। तो उस वक्त नजरान जो मैंने आपको बताया था, देखें उसके जवाब में अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दलाइल जो दे रहे हैं कि वो ये क्यों करते थे, कि वो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही जो कहा था अपने लोगों को कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ मैं बिइज़्निल्लाह कर रहा हूँ, वह उबरियु, और मैं दुरुस्त करता हूँ, अकमहा, मादजात, जैसे माँ के पेट में जो अंधे बच्चे होते हैं मैं उनको जिंदा करता हूँ, वल अबरसा, और मैं कोड़ी के बर्स के मरीज को। अब देखिए कि उस ज़माने में भी इतना, जैसे वो हिकमत इतनी बड़ी चीज़ थी, तो वो भी जो पैदाइशी जो अंधा था उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो हज़रत ईसा उसके जैसे हाथ ऐसे फेरते थे तो कहते हैं वो उसको देखने शुरू हो जाता था। और ये उनके, और फिर अबरस जो है वो कहते कोड़ी का मर्ज था उस ज़माने में, कि उसका इलाज नहीं था, ये छूत समझते थे। तो लोग ऐसे मरीज को जो इस मर्ज में मुब्तला होते थे तो वो अपने जो भी उनका, आप समझे कि गांव था, शहर था छोटा सा, वो उनको बाहर की तरफ निकाल के फेंकाते थे, और वो डरते थे, उसको छूत समझ के उनके पास भी नहीं जाते थे, और वो कराते कराते अपनी बीमारी में मर जाते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास जाते थे, उनके लिए दुआ करते थे और वो भी ठीक हो जाते थे। और वो आगे ये बता रहे हैं वह हुयिल मौता, और मैं जिंदा करता हूँ मुर्दों को। देखिए ये कितनी बड़ी बात थी। और अगला सेंटेंस देखें फिर वो ये बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अब जब ये सेंटेंस आता है तो कोई भी जो कुरान पढ़ेगा या फिर तौरा पढ़ेगा तो उसको तो समझ आ जाएगी कि तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उनको मौजज़े दिए थे, बाकी नबियों को भी मौजज़े दिए थे, इसी तरह से ईसा को मौजज़े दिए थे। लेकिन अगर इसमें बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ निकाल दें तो फिर तो मामला ही सारा पलट जाता है ना। तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बार बार मैसेज दे रहे हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से वो ये करते थे कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। अब रवायात में जो मिलता है कि वो 4 लोगों को का जो हमें डिटेल मिलती है कि उन्होंने उनको जिंदा किया, कि उनके दोस्त थे, कहते हैं कि उनका नाम आज़र था। तो उनकी बहन ने उनको मैसेज किया, उस ज़माने में देखिए मैसेज भी आता था तो इतने दिन लग जाते थे, तो उनको मैसेज किया कि आपका दोस्त जो है उसकी हालत बड़ी ख़राब है और वो मरने के करीब है, आप उसको आके मिल जाएं, उसकी ख्वाहिश है कि वो आपको मिले, आपसे कुछ कहना चाहता है। तो जैसे हज़रत ईसा वहाँ तक गए तो उनको 3 दिन लग गए और उस दौरान में वो फौत हो गया। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने उसकी बहन को कहा कि क्या तुम मुझे वहाँ पे ले जा सकते हो। उसकी कब्र के पास गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने अल्लाह से दुआ की और वो कब्र से निकल आए और वो उन्होंने जिंदा, कहते कि वो फिर जिंदा रहे इतना कि उनकी शादी हुई, उनके बच्चे, और उन्होंने बड़ी लंबी जिंदगी भी पाई। तो ये कितना बड़ा मौजज़ा था उनके दिखाने के लिए। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हज़रत साम बिन नून, ये देखिए ये तो उस वक़्त का वाक़या ना। एक कहते कि एक बुढ़िया थी, उसका एक बच्चा था, वो फौत हो गया, उसका जनाजा जा रहा था, तो रास्ते से जनाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ बैठे थे उनके कहीं पास से गुजरा, तो उन्होंने उस बच्चे के लिए दुआ की और वो अपनी जो उसको उठाया हुआ था, उन्होंने चारपाई पे डाला हुआ था, तो वो उसको उठ के बैठ गया और उस तरह से वो फिर जिंदा हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा लोगों ने देखा। फिर साम बिन नून का आता है कि वो तो 1000 साल पहले, ये नहीं था कि सिर्फ वो उसी वक्त लोगों को जिंदा करते थे, कि वो 1000 साल पहले का वाक़या था कि वो फौत हो गए हुए थे। तो वह उनकी कब्र पे जाके भी इसी तरह से हज़रत ईसा ने दुआ मांगी
وہ زندہ ہو گئے. تو کہتے ہیں جب وہ باہر نکلے قبر سے تو خوف کے مارے ان کے بال سر کے جو ہیں وہ سارے سفید ہو گئے. تو کہتے ہیں اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، جو روایات میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں پڑھی تھی. تو ان کے بال سفید ہو گئے. تو انہوں نے باہر جب وہ آئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کویسچن پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، قیامت نہیں آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں کیوں زندہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر بتایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. اور یہ لوگوں کو ایک دکھانا تھا، انہوں نے اپنا معجزہ دکھانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تم واپس اپنی پہلی حالت میں چلے جاؤ. تو کہتے ہیں سام بن نون نے یہ کہا کہ نہیں، اگر نون نے کہا کہ اگر آپ مجھے واپس موت دے رہے ہو تو میرے لیے بس ایک دعا کر دو کہ میں موت کی سختی برداشت نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑی تکلیف دیتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور وہ واپس فوت ہو گئے. اسی طرح سے ہمیں روایت میں ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ اس وقت ایسے ہوا تھا، اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا. اور آگے وہ کہہ رہے وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بِمَا، اس کی جو تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو، وَمَا، اور جو تَدَّخِرُونَ، اور جو تم سب ذخیرہ کرتے ہو، فِي بِيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں. دیکھیں یہ ایک اور کتنا بڑا معجزہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی آتا تھا تو اس کو بتا دیتے تھے کہ تم گھر میں کیا چھپا کے آئے ہو، یا تمہارے گھر میں تم نے کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لَکُم، تمہارے لیے، اِن کُنتم مُؤْمِنِین، اگر تم مومن ہو. تو یہ جو نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، اس میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آ جائے گی، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی. دیکھیے اس زمانے کا رواج کیا تھا، قانون تھا اس زمانے میں کہ جو جادوگر ہوتے تھے اس کو وہ سولی چڑھا دیتے تھے. جادو کا بہت رت تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی نشانیاں تھیں، جو یہود تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، تاکہ وہ اس کو راستے سے ہٹا دیں. اب یہاں پہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اتنی پبلک آنی شروع ہو گئی کہ لوگ اتنے لوگ آتے تھے کہ جو بھی بیمار ہوتا تھا آتے تھے. پھر ان کو جن کو یہ لگتا تھا کہ ان پہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، لوگ دیکھنے بھی آتے تھے، ملنے آتے تھے. بیماروں کی ایک لائن لگی ہوتی تھی. یہود نے اس زمانے میں یہ دیکھا کہ لوگ ان کے پاس ایسے آتے ہیں تو ان کو تو اتنی پبلسٹی ملنا شروع ہو گئی، تو اتنے پاپولر ہونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے ان کے خلاف جب مکر کرنا شروع کیا، اب آگے آئے گی وہ آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے بھی مکر کیا یہودیوں نے، اور اللہ نے جو پھر ان کے خلاف تدبیر کی اور کیسے کیا وہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. تو میں صرف آپ کو تھوڑا سا یہاں سے لنک وہاں کا دے رہی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے ان نشانیوں کو، ان معجزات کو جادو کے ساتھ ان کو نسبت دی کہ یہ جادوگر ہے، اس لیے یہ کہہ رہے. تو کس وجہ سے پھر وقت کے بادشاہ نے ان کے اگینسٹ حکم دے دیا کہ یہ جہاں بھی ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو سولی پہ چڑھایا جائے. اب یہ واقعہ وہاں تک آگے جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو لیڈ کرے گا، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اور نشانی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، وَمُصَدِّقًا، اور وہ تصدیق کرنے، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کی، جو بینہ یدیہا، جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی مجھ سے پہلے ہے، من التوراتی، تورات میں، والی اوہلا. اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو لفظ ہے نا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میں لکھا ہوا ہے، تو تصدیق کیسے کرنے والے تھے؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جیسے فار ایگزامپل تورات میں ایک حکم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی جو خوشخبریاں تھیں اس کے اندر تھی، تو جب وہ ظاہر ہو گئیں تو وہ تصدیق ہو گئی نا کہ یہ دیکھا، جیسے انہوں نے کہا کہ اب میں ظاہر ہو گیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں جس کا اللہ نے خوشخبری دی تھی. تو اب تصدیق تو ہو گئی نا کہ تورات سچی ہے. تو یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی، ولی اوحلا، تاکہ میں حلال کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعد الذی، بعض وہ چیزیں جو حرما، حرام کی گئی تھی، علیکم، تم پر. یہ بہت خوبصورت آیات ہے. انشاءاللہ اس کی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی آپ کو کہ حرام اور حلال کے بارے میں، تاکہ ہمارا یہ بھی کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. اوکے جی، اجازت دیجیے تھوڑی سی دیر کے لیے، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت
آیت نمبر 50، جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وَلِيُحِلَّ، تاکہ میں حلال کر دوں لکم تمہارے لیے بعض الذی، بعض وہ چیزیں حرما جو حرام کی گئی تھی علیکم تم پر۔ اب ان پہ حرام کیا چیزیں کی گئی تھی؟ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ کیا حرام خود کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، رائٹ؟ حرام کی گئی تھی، ان کے اوپر حرام کس لیے کی گئی تھی؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے واقعہ سبت پڑھا تھا کہ ان کو یہ حکم تھا کہ سبت کے دن، ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے۔ مچھلیاں پکڑنا کوئی حلال حرام تو نہیں، ایسا تو نہیں تھا کہ مچھلی پکڑنا کوئی حرام چیز ہے، لیکن ان کی آزمائش تھی کہ اس دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے حرام تھا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے کیے کہ انہوں نے ایک دن پہلے وہ گڑھا کھود دیتے تھے، اس میں جب وہ مچھلیاں، اور اللہ کی آزمائش بھی دیکھے کیسی آتی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ابل ابل کے جیسے پانی سے باہر نکلتی تھی، تو وہ گڑھا کھود دیتے تھے اور جو مچھلیاں اس کے اندر جاتی تھی ہفتے کے دن نہیں پکڑتے تھے، اگلے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس دن منع کیا ہم نے نہیں پکڑا۔ آج اس سے دیکھیے کہ ہم کتنے ہیلے بہانے، وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ہم ان کو کیسے حلال کرتے ہیں اپنے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام کو ایک نیا اور خوبصورت نام دے دے کے، جس سے وہ دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو بھی، تو وہ اپنے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیے آج کل اگر آپ غور سے دیکھیں نا کہ کیسے کیسے چیزوں کے نام ہم چینج کر کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ والی چیز نہیں ہے، وہ حرام والی وہ چیز۔ یہاں پہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعہ سب سے جو ان کے اوپر حرام تھا، اور اس کے بعد دیکھیے ان کے اوپر ناخن والے جو جانور ہیں وہ حرام تھے، اس کے بعد ان کے اوپر جو جانور جو ذبح کرتے تھے اس کی چربی حرام تھی۔ اب دیکھیے اگر گائے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، آپ سوچیں کہ ہم نے ایک ایک چربی کا پیس اس میں سے نکالنا ہو کتنی مشکل ہو، سوائے وہ چربی کے جو ہڈی کے بالکل ساتھ لگے۔ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ان پہ حرام تھی، اور بعض چیزیں ایسی تھی جو حرما، یہ وہ بھی آتا ہے کہ جو ان کے علماء نے جان بوجھ کے ان کے اوپر، کئی ہوتا ہے نا کہ اس مذہب کی سختی اتنی زیادہ، ابھی بھی آپ دیکھیں یہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اسلام کا نام لگا کے، اس کا دین کا نام لگا کے کہ ہم زیادہ متقی بننے کی خاطر ہم اپنے اوپر وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے وہ بھی سخت کر لیتے ہیں۔ نہیں میں یہ نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حلال کی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، مجھے بڑے کیوٹ واقعہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے گھر میں جایا کرتے تھے تو ان کی ایک بیوی جو تھی ان کے پاس ان کے میکے سے شہد آیا کرتا تھا، تو وہ بہت خالص اور بڑا اچھا شہد تھا، تو کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ کے شہد کا شربت پیتے تھے۔ اب وہاں پہ جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ تھوڑی دیر ان کو زیادہ بھی لگ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، انہوں نے آئی تھنک ان کی ایک اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی، یا تو وہ زینب تھی یا پھر حفصہ تھی، یا جن کے ساتھ ایک بیوی کے ساتھ مل کے انہوں نے پلان یہ کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ ان کے منہ سے کوئی اسمیل آتی ہے، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ تو اتنے صفائی پسند تھے، تو جب وہ غور کریں گے کہ اچھا میں کیا میں نے کیا تھا، تو وہ وہاں سے آئیں گے جب اپنی وائف کے گھر سے، تو ان کو یہ ہوگا کہ وہاں تو میں نے یہ شربت پیا تھا تو شاید اس کی وجہ سے میرے منہ سے اسمیل آتی ہے، تو وہ شربت اس کے گھر میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے زیادہ دیر۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو وہاں پہ شہد پیتا ہوں، تو اس وجہ سے شاید میرے منہ سے اسمیل آتی ہے۔ لیکن جب ان کو یہ حضرت عائشہ کی بات کا پتہ چلا تو ان کو اتنا غصہ آیا، تو انہوں نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میرے پر شہد حرام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ایک آیت نازل کر دی کہ میری حلال کی چیز کو تم حرام نہیں کر سکتے۔ اور آج دیکھیے ہم کتنی آسانی سے فتوے دے دیتے ہیں، یہ حرام وہ حرام یہ حرام۔ ابھی کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے چھوٹی ایک بچی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مینس کے ینگ بچی تھی، تو میں اس کو یہ حرمت کے بارے میں، حرام کے بارے میں بتا رہی تھی، تو she said کہ میں تو اپنے بچوں کو سارا وقت یہی کہتی رہتی ہوں کوک نہیں تم نے پینا، دیکھو کوک حرام ہے۔ I said how come you can do this? She said وہ ڈرتے نہیں ہے نا، تو پھر میں ڈرانے کے لیے ہر چیز میں کہتی ہوں کہ یہ حرام ہے مت کرنا، اور انہوں نے یہی سیکھ لیا ہوا ہے۔
اب پھر میں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ اب اپنے ورڈز چینج کرو، ایسے نہیں ان کو کہو کہ یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یا جس طرح بھی ان کو سمجھا سکتے ہو۔ ہم اتنے بڑے بڑے فتوے ایک دم سے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف وہ چیزیں قرآن میں دیکھیں، اتنی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ میری حرام کی ہوئی چیزوں کو تم حلال نہیں کر سکتے ہو، اور میری حلال چیزوں کو تم حرام نہیں کر سکتے ہو، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کرنی چاہیے۔ جب بھی کبھی ایسے تم نماز نہیں پڑھتی ہو، یہ تو حرام میں تم کر رہی ہو، تم ایسے کام کیوں کر رہی ہو، تم یہ چیز ایسے بول رہی ہو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں گناہ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے ان باتوں سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیے یہاں پہ، اور پھر دوسرا یہی آگے وہ کیا کریں، وَجِئْتُكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بِآیَاتٍ، نشانی کے ساتھ، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے۔ ان کے پاس نشانی کیا تھی؟ اس کو انجیل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اس کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ دیکھیں وہ دونوں چیزیں، جہاں پہ تقویٰ کا بات آتی ہے، دیکھیں تقویٰ ہوگا تو اطاعت ہوگی، اگر ڈر نہیں ہوگا تو اطاعت نہیں ہوگی۔ اب پورے قرآن میں دیکھیں یہ لفظ، تو مجھے لگتا ہے کہ جس کو قرآن کی عربی نہیں بھی آتی نا، تو اس کو بھی تقویٰ سمجھ آ جاتی ہے کہ تقویٰ لکھا ہوا ہے قرآن میں، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، اگر تم متقی نہیں ہوگے تو تم کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو گے۔ تقویٰ کے بھی لیولز ہوتے ہیں۔ اگر ایک لیول ہوتا ہے کہ شروع میں جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، ہمیں تھوڑا سا ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ بلیو کرے کہ شروع میں ہم بڑے سخت ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، ہم اپنے ساتھ والوں کی بھی زندگیاں مشکل کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اسلام سختی کا دین نہیں ہے، اسلام میں بہت آسانیاں ہیں۔ حرمت والی چیزیں، حرام چیزیں تو آپ گنتی پہ، آپ اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، جو سورۃ بقرہ میں بھی آ گئی تھی، اور آگے سورۃ مائدہ میں آ جائیں گے کچھ۔ اور اس کے علاوہ تو پوری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقویٰ عطا کر دے۔ جب ہمیں تقویٰ ملے گا تو ہمیں اطاعت کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پہلا لیول جب یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سختی پہ قائم ہو جاتے ہیں، دیکھیں جتنا آپ بلیو کریں، آپ اسلام جاننا شروع ہوں گے، جتنا آپ قرآن سے جڑیں گے، جتنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنی آسانیاں آ جاتی ہیں۔ ایک اور میرے استاد کی بات میں آپ سے شیئر کروں، وہ لوگ جو ڈیفینیٹلی قرآن اس وقت بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، تو اسی لیے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو ساری دنیا نا اس وقت ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتی ہے، کہیں بھی اور اچھے جیسے کام ہے اللہ کے وہاں پہ لگے ہوتے۔ تو ہمیشہ جب زندگیوں میں چینج آتا ہے نا، اب یہ دیکھیں جیسے ہماری زندگی میں چینج آتا ہے تو ہمیں دل چاہتا ہے ہمارے بچے بھی ایسے ہو جائیں، ہمارے بہن بھائی بھی ایسے ہو جائیں۔ تو ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ سوچیں کہ آپ 4 لائنیں ہیں گاڑی کی نا، آپ تیز سپیڈ سے ادھر جا رہے تھے، اب ایگزٹ جو ہے وہ 1 2 3 لائن کے بعد ایگزٹ آ رہا ہے نا، اگر آپ یہاں سے مڑو گے تیزی کے ساتھ تو آپ ممکن ہے کہ آپ خود بھی مرو گے اور دوسروں کو بھی مار دو گے۔ لیکن اگر آپ آرام سے حکمت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ پہلی لائن سے دوسری میں آتے ہو، پھر تیسری میں آتے ہو، پھر آپ ایگزٹ والی لائن لیتے ہو اور آپ آرام سے ایگزٹ لیتے ہو اور پھر اس راستے پہ چل جاتے ہو۔ بالکل اسلام ایسے ہی ہے، اس کو فالو کرنے کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے آپ اپنی زندگی کو پاک کرنا شروع کرتے ہو، سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے دل کو صاف کرنا شروع کرتے ہو، اپنے سوچ کو صاف کرنا شروع کرتے ہو۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم اپنی نیتوں کو صاف کرنا شروع کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، اور آپ بلیو کریں کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ نیت، صحابہ تک یہ کہتے تھے کہ ہم نے جتنی محنت اپنی نیتوں کو صاف کرنے پہ لگائی ہے، ہمیں کسی اور چیز پہ نہیں لگی ہے، کیونکہ نیت ہی تو سارا کچھ ہے۔ اگر ہم نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں تو اگر نیت خراب ہے تو وہ بھی ہمارا ضائع چلا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، ہم کدھر جائیں گے۔ تو محنت کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی ہم اس طرح کے تھے تو وہ تو پھر اتنا مشکل نہیں ہوتا، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ جو بچپن سے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے لوگ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو ایک اور، ہمیں تو اپنے بنائے ہوئے ریلیجن پہ چل رہے تھے، میرا خیال ہے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں
لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر ہم جب چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، کیونکہ فتنہ اتنے ایسا نہیں ہے کہ آج کا دور فتنے کا اور وہ دور فتنے کا نہیں تھا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھو آج اس دور میں کتنا بڑا فتنہ تھا کہ کوئی مسلمان جب کنورٹ ہوتا تھا کیا اس کے گلے میں ہار پہناتے تھے؟ نہیں پہناتے تھے، کیونکہ اس کے تو خاندان والے اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس وقت جو ایز اے رسول تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑا فیمس انسان تھے یا ان کے ارد گرد بیٹھنا یا ان کے گروہ میں شامل ہونا کوئی بڑی اعزاز کی بات ارد گرد کے لوگوں میں ہوتی تھی۔ وہ لوگ تو اتنا ظلم کرتے تھے جن کو پتہ چلتا تھا کہ مسلمان ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دفعہ میں لبیک کہا تھا ان کے تو درجے دیکھے نا کہاں پہ۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ تم آخر ایسا کیا کام کرتے ہو، کیونکہ جب میں جنت میں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھائی جنت تو میں ابھی باہر ہی تھا لیکن میں نے اپنے سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز وہاں پہ سنی۔ اور پتہ ہے ابو ہریرہ نے کیا کہا تھا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں کیا کام کرتا ہوں، لیکن مجھے جو ایک چیز ڈیفرنٹ لگتی ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جتنی توفیق دے دیتے ہیں میں دو نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو دیکھیے وہ اللہ کے لیے کوئی کام کرے اور اللہ اس کی عزت نہ کرے، اللہ اس کی قدر نہ کرے، اللہ اس کی منزلت نہ دے، وہ ولی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وہ ان کا اتنا پسند کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے سے پہلے جنت میں ان کی قدموں کی آواز تھی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بس چلنے والے بن جائے۔ ابھی آئے گا انصار اللہ، پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہم اللہ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ نہیں ایسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے مددگار ہم بن جائے۔ مددگار تو ان کو چاہیے ہوتا ہے نا جو کسی کا محتاج ہوں گے، لیکن ہم اللہ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں، آئے گی وہ بھی آیت انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا رب ہے۔ اب دیکھیے پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میرا رب، میرا پالنے والا بھی اللہ ہے، وہ ربکم اور تمہارا رب بھی وہی ہے، کہ مینز کہ میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے۔ میں رب نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم سے کوئی ڈیفرنٹ ہوں کہ مجھے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لو گے یا میرے ساتھ ایسے، کیونکہ آگے آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تم نے اور تمہاری ماں نے کیا ایسے کہا تھا اپنے جو فالو کرتے ہیں پیروکار کو کہا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ یا رب العالمین جب تک میں ان لوگوں میں تھا تو جانتا ہے کہ میں نے ایسے نہیں کہا تھا، اور میرے بعد انہوں نے کیا کہہ دیا میں اس کا کوئی میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ تو چاہتا ہے تو ان کو عذاب دے دے، لیکن وہ تیرے بندے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کہی نا، ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے شرک کیا تھا تو ان کو عذاب دے سکتے، وہ تیرے ہی بندے، لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے تو یا رب العالمین تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے سینٹنس بولنے میں، لفظوں کے چناؤ میں آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ تو معاف کرنے والا ہے، ان کو معاف کر دینا۔ اور یہاں پہ وہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ جو میرا رب ہے وہ ربکم اور تمہارا بھی وہی رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم تو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب سیدھا راستہ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک ہی رٹ میں دعا مانگتے ہیں، اور وہ دیکھیے اس کا جواب کیا ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو گے تو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ عبادت اب کیا ہے؟ کیا ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ صرف کر لیں گے تو ہمیں لگے گا کہ اچھا میں تسبیح بھی کر لیا، میں نے یہ بھی کر لیا؟ ہر عمل دیکھیے عبد کی بات ہے، اس کا اگر روٹ ورڈ دیکھیں نا، عبد عین با دال، اور عبد جو ہوتا ہے اس کو غلامی کو کہتے ہیں، اور غلام جو ہے اس کی کیا مجال کہ اپنے مالک کے حکم پہ نہ کر دے۔ اب اس ہفتے میں آپ نے اس ایک بات پہ بہت تدبر کرنا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور میری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ جیسے میں بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، کابرت کلمات تخرج من افواہہم والی بات کر دیتا ہوں کہ میری ذات اتنی بڑی، مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنے علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو بات کرتے ہیں نا، ہم اپنے علم پہ اتنا گمان کرتے ہیں کہ مجھے کیا نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، کون سا راستہ ٹھیک ہے کون سا نہیں۔ اور ہمیں یہی بات، اگر ہمیں یہ ایک بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، وہی ہماری تدبیریں کرنے والا ہے اور میں اس کا غلام ہوں،
تو ہمیں سارے دین کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ علم لینا بہت آسان ہے. اب دیکھیں کسی بھی عالم کو اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، آپ ایک کلک کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کسی بھی عالم کو سن سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے.